ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خدابندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کلام مقدس کی اس آیت شریفہ کے مختصر سے حصے میں ارشاد فرما رہا ہے: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے
متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کی جب بات آتی ہے تو پروردگار عالم اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور کئی مقامات پر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یہ بتا رہا ہے جو تم دنیا کے اندر گئے ہو وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ انسان وہاں پر باقی رہتا ہے، نہ اس کو موت آتی ہے نہ اس کو فنا آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، تو ایک ایسا مقام ہوگا جس مقام کو اعراف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی 8ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام سے ایک سورہ 8ویں پارے کے اندر موجود ہے، یعنی ایسا مقام جو جنت اور جہنم کے بیچ کا مقام ہوتا ہے، اعراف مقام ہوتا ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں اور وہاں سے کچھ جہنم کی ہوائیں بھی وہاں پر آتی ہے۔ تو اعراف مقام ایک ایسا درمیانی مقام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے والے جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اس دیوار پر ایک دمبے کو لایا جائے گا اور جنتیوں سے خطاب کر کر کہا جائے گا اے جنتیوں دیکھو یہ کیا ہے تم جانتے ہو؟ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے یہ دمبا ہے، تو فرشتہ ان لوگوں سے کہے گا تم کو دکھنے میں جو دمبا نظر آ رہا ہے یہ تم سب کی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی ہو جہنمی ہو سب کی موت ہے، اور اس کے بعد فرشتہ سب سے یہ کہے گا کہ دیکھو اب میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ جنتی ہمیشہ جنت کے اندر باحیات رہیں گے، جہنمی باحیات رہیں گے، کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ موت ہے، موت ہی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دمبے کی شکل اس کو اختیار کر دیا، اب پھر اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ اب موت آئے گی نہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام آگے بھی ارشاد فرما رہے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کیا ان کی عمر کے اندر گھٹاؤ آئے گا، ان کی یعنی ان کی جو عمر ہے گھٹنے لگے گی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی طرح وہاں پر نہیں ہے، ان کی عمر بھی نہیں گھٹے گی۔ یہاں پر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک ایک لمحہ جو ہماری زندگی کا گزر رہا ہے تو وہ زندگی کا لمحہ پھر دوبارہ لوٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ وہ زندگی کا وہ لمحہ، وہ زندگی کی وہ گھڑی، وہ ساعت ہم سے ہماری زندگی سے کم ہو گئی،
اور جب ہماری زندگی سے کم ہو گئی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کی طرف، قبر کی منزل کی طرف، موت کی طرف ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پیدائش کا دن آتا ہے تو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرتوں کے ساتھ اپنے اندر خوشیوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اندر جب خوشی کو جب ہم لے کر بیٹھتے ہیں، وہیں پر ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے میری زندگی کے اتنے لمحات، میرے اتنے سال ختم ہو گئے اور میں قبر کے اتنا قریب میں جا رہا ہوں۔ ہمارے اندر یہ فکر ہونا چاہیے۔ یہ فکر جب ہمارے اندر ہوگی تو آخرت کو سدھارنے کی، آخرت کو سنوارنے کی، وہاں کی زندگی کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ فکر جب ہمارے اندر سے ہٹ جائے گی تو سمجھو ہم اسی طرح سے غفلت میں زندگی بسر کر دیں گے، اور غفلت میں زندگی بسر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح کو نکال لے گا، اور جب ہم مہلت پوچھیں گے رب کی بارگاہ سے تو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، یہ مختصر زندگی کو غنیمت جانو، یہاں کی زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ وہ زندگی ہے انسان کو دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ وہاں کی زندگی کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ وہاں کی زندگی کا معاملہ تو یہ ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا تو جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال عمر ہوگی، 30 پر 3 سال عمر ہوگی، اور جب 30 پر 3 سال کی عمر ہوگی تو ان کی عمر کے اندر گھٹاؤ نہیں آئے گا، ان کی عمر اس سے زیادہ بڑھے گی نہیں۔ جیسا انسان 33 سال کی عمر میں جیسا جوان رہتا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اس کو جوانی عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں کی جوانی نہیں، وہاں کی جوانی کی بات کر رہا ہوں، اور ایسی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری زندگی یہ ہے ایک برف کے سل کی طرح ہے، جیسا ہی فریج سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے تو وہ پانی ہوتا ہوا پگھلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ معاملہ ہے، لیکن وہاں کی زندگی کا معاملہ یہ ہے ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر قوتوں کو اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کب کرے گا یہ؟ جب دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر مولا کی رضا کے لیے ہم وقف کر دیں گے، مولا کی رضا کے لیے ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے، تو وہاں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا۔ بندہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ بندہ ایسا خیال کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں، تو جیسا خیال کرتا ہے پروردگار عالم اس کے سامنے اسی طرح سے لا کر رکھ دیتا ہے کہ فرشتے اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ ایسا رہے گا۔ وہ کیفیتوں کو بھی احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جب وہ جو بھی پھل کھانے کی تمنا کریں گے تو وہ پھل کھانے کے بعد پھر دوسرے پھل کی تمنا کریں گے، سیم ہو بہو اسی طرح سے پھل ان کے سامنے آ جائے گا۔ مثال کے طور پر جنتی سیب کھا لیا، اب اس کے بعد انار کی تمنا کر رہا ہے، تو انار بھی اس کے سامنے کیسا آئے گا؟ ایک سیب کی شکل کی طرح ان کے سامنے آ جائے گا، اور وہ بندہ دیکھ کر کہے گا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو ملتا جلتا ہے، ابھی جو مجھے دیا گیا ہے مشابہت رکھتا ہے، یعنی سیب ہے، سیب کی طرح ہے، ابھی تو میں اس کو کھا چکا ہوں۔
انسان کہے گا کہ ابھی تو میں سیب کو کھا چکا ہوں، میں انار کی تمنا کر رہا ہوں، تو انار کے بجائے سیب میرے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ بالکل ملتا جلتا پھل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ بندے کھا، تو جب وہ کھائے گا تو سیب کا مزہ نہیں رہے گا، انار کا مزہ اس کو آنے لگے گا۔ ایسی لذتیں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کو پروردگار عالم ایسے ایسے اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے۔ اب میرا وہ عنوان نہیں ہے کہ جنت کی لذتیں کیا ہے، صرف ضمن بات آ گئی تو چند باتیں آپ حضرات کے صرف میں گوشے گزار کر دیا۔ تو خالق کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے مختصر زندگی ہے، وہ مختصر زندگی کو تم غنیمت جانو۔ کیسے غنیمت جانے؟ کس چیز کو غنیمت جانے؟ کون سی چیز کو ہم غنیمت جانے؟ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم عطا کیا، اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کرنے کی سکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو ہم دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لے، ہم اپنا محاسبہ کریں، صبح سے لے کر شام تک ہم روزی روٹی کمانے کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں، کماتے ہیں، کمانا بھی چاہیے، اسلام منع نہیں کرتا، خوب کماؤ، لکھ پتی بنو، کروڑ پتی بنو، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، اچھے سے اچھا کماؤ، ایک شرط اسلام رکھتا ہے، حلال طریقے سے کماؤ، جتنا کماتے کماؤ، اللہ کی راہ میں اس طرح سے نکالو، غربا اور مساکین کا خیال کرو، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، اہل و عیال، خاندان، اڑوس پڑوس، محلہ، یہ تمام لوگوں کا تم خیال کرو، خوب کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن معزز سامعین کرام، ذرا ہم کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صبح سے شام تک اس فانی دنیا میں روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، تو ذرا سوچے، غور کرے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، بہتر زندگی ہے، تو اس زندگی کے لیے میں کیا کما رہا ہوں؟ اس زندگی کے لیے 24 گھنٹوں کے اندر میں کیا کما رہا ہوں؟ ذرا غور کریں عزیزان محترم۔ اب یہ غور کریں گے، آنکھیں کھولیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو مرنے کے بعد فائدہ ہوگا۔ عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد ہم غور کریں گے، غور کرتے رہیں گے، اس کو عمل میں لائے لائے تک روح قبض ہو جائے گی۔ جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس پر ابھی سے غور کرے کہ میں ایک بالش کے پیٹ کو بھرنے کے لیے صبح سے شام تک میں محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، خون پسینہ کر رہا ہوں، وہی صبح سے لے کر شام تک آخرت کی زندگی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ کون سے معاملے میں انجام آگے بڑھ رہا ہوں؟ دین کے کون سے معاملے میں میں آگے بڑھ کر حصہ لے رہا ہوں؟ کیا مجھ سے 5 وقتہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں یا نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک میں کتنا حلال کما رہا ہوں، کتنا حرام کما رہا ہوں؟ صبح سے لے کر شام تک میں رب کی کتنی فرما برداری کر رہا ہوں، کتنی نافرمانی کر رہا ہوں؟ صبح سے لے کر شام تک میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، مولا کی مرضی کے مطابق میں کتنا زندگی بسر کر رہا ہوں؟ یہ سارے چیزوں کا جائزہ لینا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، کیونکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ایک بات کو ہمارے سامنے ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہم کو رب سے ملانے کے لیے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو
5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے نوجوان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی جو جوانی ہے بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ ہم اپنے ذہن کے اندر کیا بسا چکے ہیں، جوانی ہے تو اس میں کمانا چاہیے، جب بڑھاپے کی منزل میں ہم قدم رکھیں گے تو مسجد کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور مسجد کو پکڑیں گے بھی تو ایسا پکڑیں گے، آئیں گے عبادت کریں گے اللہ اللہ کہہ کر نہیں جائیں گے، یہاں بھی آئیں گے وہی دنیا داری کریں گے، یہاں آئیں گے یہاں پر ہر ایک کو ہم نام رکھنے کی کوشش کریں گے، امام سے لے کر مؤذن سے لے کر مصلیان سے لے کر ہر ایک کو نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ غور کرے عزیزان محترم، یہ جوانی کے سجدے، جوانی کی عبادتیں اللہ کو ایسا پسند ہے، بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جوانی کا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ وجہ کیا ہے؟ جوانی کے اندر انسان کا جو خون ہوتا ہے، اس کے جو احساسات ہوتے ہیں، اس کے جو نظریات ہوتے ہیں، اس کے اندر جسم کے اندر اس کی نفس، اس کا روح، اور پھر اس کے اندر توانائیاں، اس کے اندر قوتیں جو ہوتی ہیں، اللہ یہی چاہتا ہے میں جو چیزیں اسے دے رہا ہوں وہ میری بارگاہ میں جھکا دے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، میں تجھے پسند کرنے لگوں گا۔ معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تو جوانی کے سجدوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نوجوان حضرات خاص طور پر اپنی نوجوانی کو اللہ کی راہ میں کتنا ہم صرف کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوانی کس کام کی جو مولا کو راضی ہم نہ کر سکے، یہ جوانی کس کام کی اللہ کو ہم منا نہیں سکے، یہ جوانی کس کام کی عیاشی کے اندر ہم گزار دے، یہ جوانی کس کام کی شراب کے نشے کے اندر، جوئے کے اندر اور حرام کمائی کے اندر، حرام لذتوں کے اندر اگر ہم گزار دے تو یہ جوانی کس کام کی عزیزان محترم؟ تو وہ وقت بھی آئے گا کہ جو جوان آج سجدہ کرنے کا اللہ نے اسے موقع دیا، کل وہ موقع بھی نہیں رہے گا کہ سجدہ کرنا سمجھے گا، پیشانی زمین پر لگانا سمجھے گا، اس کا جسم اسے ساتھ نہیں دے گا، اس کے گھٹنے اس کو ساتھ نہیں دیں گے، وہ سر کے رب کی بارگاہ میں جھکانے سے قاصر رہ جائے گا۔ وہ حالت بھی آنے والی ہے۔ آج کل بیماریوں کا کیا بھروسہ ہے عزیزان محترم، کہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑھاپے تک کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے کہ فلاں اس کو شوگر نہیں ہے، فلاں اس کو بی پی نہیں ہے، فلاں اس کو یہ نہیں ہے، جب چاہے یہ بیماریاں ہم پر لاگو ہو سکتی ہے۔ تو صحت سے پہلے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کو اللہ نے جو تندرستی دیا ہے، اسی حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ سب سے پہلے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جوانی کو قدر کرو، جوانی کی کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے۔ قدر کرنا کیا مطلب؟ یہ جوانی کو رب کی رضا کے لیے لگا دو، رب کو راضی کرنے کے لیے لگا دو۔ مولا اگر ہم سے خوش ہو جائے گا تو سمجھو ہر نعمت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اب وہاں اتنے کا سوال بھی ختم ہو جائے گا۔ احادیث کے اندر کیا ہے، بندہ جب سبحان اللہ کہے گا تو اتنا ثواب، یہ کرے گا تو اتنا ثواب، وہ کرے گا تو اتنا ثواب۔ یہ شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے ہے۔
ہم کو اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ثواب پر نظر ہٹا کر مولا کی رضا پر ہم کو نظر جمانے کی ضرورت ہے۔ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے تو کافی ہے۔ یہ نظر، یہ تصورات، یہ خیالات، یہ اعتقادات ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب بندے کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، مولا اگر راضی ہو جائے گا تو اتنے کی بحث ختم۔ اب اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ یہ مجزہ اس کو سنائے گا، تو جب جنت میں داخل ہوگا تو اتنے کی بحث سب ختم۔ بندہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ چیزیں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ بیمار ہو جائیں گے، سجدہ کرنے سے قاصر رہ جائیں گے، نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ نے جسم میں قوت دی ہے، تندرستی دیا ہے، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ طاقتوں کو رب کی بارگاہ میں پنج وقتہ سجدہ ریز ہو کر رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پیروں میں طاقت دیا، گھٹنوں میں طاقت دیا، جسم میں طاقت دیا۔ یہ طاقت کو روزانہ پنج وقتہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کب تک ہم جمعے کے نمازی بن کر رہیں گے؟ غور کرے عزیزان محترم اپنے آپ پر، ہم آخرت کے لیے کیا کما رہے ہیں؟ غور کرے۔ کب تک ہمارا رویہ یہ رہے گا جمعہ آ گیا اللہ کے گھروں کو آباد کر دے، جمعہ چلا گیا پھر جمعہ تک مسجدیں ویران رہے، تو کب تک یہ ہمارا رویہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نے تندرستی دیا، کماؤ خوب کماؤ، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن وہی تندرستی کو، وہی قوتوں کو، وہی طاقتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے طاقتوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہے، تم اللہ نے مال و دولت دیا تم کو، جب مال و دولت سے اللہ نے تم کو نوازا، فخر و فاخر کشی آنے سے پہلے تم اس کو غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ایک تو تم اپنی زندگی کے اندر بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، پھر اس کے بعد اپنے مال کو تندرستی آنے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے اللہ نے مال و دولت دیا، راہ خدا میں لٹاؤ، اپنے آخرت کا توشہ تیار کر لو، آخرت کی منزل کے لیے تم کیا کر رہے ہو سوچو۔ وہی مال وہی دولت تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، یہی رہ جائے گی۔ جسم پر انگوٹھی بھی اگر ہو تو غسال نکال کر پھینک دے گا، دے دے گا۔ کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ کتنے بھی ہزار کے کیوں نہ ہو نکال کر پھینک دے گا، خینچی سے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ دولت یہیں پر رہ جائے گی جس کے لیے خود پسینہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ دولت مرنے کے بعد کیسے کام آئے گی؟ تو اس کی غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ اسی دولت کو غنیمت جانتے ہوئے راہ خدا میں تم لگا دو، مرنے کے بعد یہ دولت تم کو کام آئے گی۔ یہی دولت کو غربا کے اندر، مساکین کے اندر، محتاجوں کے اندر، بے سہاروں کے اندر، بیواؤں کے اندر، نیک کاموں کے اندر تم دیکھو، اور دیکھ کر ان کاموں کے اندر تم دولت کو لگاؤ، اللہ کے گھر کے لیے لگاؤ، مدرسے کے لیے لگاؤ، یا پھر ایسے لوگوں کا خیال کرو کہ جو لوگ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پسار نہیں سکتے، ایسے لوگوں کا بھی خیال کر کے تم ان کے لیے ادا کرو۔ یہ وہ دولت کا تمہارا حصہ ہے۔ تم مر جائیں گے، تمہارے جسم سے کپڑوں کو نکال دیا جائے گا، لیکن وہی قبر میں جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، وہی قبر کے اندر یہ دولت کام آنے والی ہے۔
یہ دولت ہم کو قبر میں کام آنے والی دولت ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں دولت کو غنیمت جانو، محتاجی آنے سے پہلے، فخر و فاقہ کشی آنے سے پہلے، وہ مال ضائع ہونے سے پہلے، مال جانے سے پہلے دولت کو غنیمت جانو. آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اسی طرح سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دیا ہے تو وہ فرصت کو بھی غنیمت جانو. مشغول ہونے سے پہلے، کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے اللہ نے جو فرصت تم کو دی ہے اس فرصت کو غنیمت جانو. فرصت کو غنیمت جانو کیا مطلب؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام کے ایک ایک جملے پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بندہ خالی رہے گا تو کیا سمجھے گا بہت اچھا ہے، اور پھر انسان کیا سمجھے گا اپنے آپ کو خالی نہیں مصروف رکھنا انسان سمجھے گا. ایک ایک کے ایک ایک نظریات ہے، لیکن انسانوں کے نظریات پر ہم بات نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام جو ہم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. فرصت کو غنیمت کیا سمجھنا؟ انسانوں کی الگ الگ یہ ہے کہ انسان خالی رہنا یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہر ہمیشہ ایک ایک کا ایک ایک رویہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے جو فرصت تم کو ملی ہے اس کو غنیمت جانو. کیا مطلب؟ فرصت ملی ہے تو اپنے وقت کو ضائع مت کرو. فرصت ملی ہے اللہ کی عبادت خوب کرو. فرصت ملی ہے اللہ کے کلام کو خوب پڑھو. فرصت ملی ہے ذکر و اذکار کرو. فرصت ملی ہے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فرصت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤ کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ. مشغول ہونے سے پہلے اللہ نے فرصت دیا ہے تو اس فرصت کو بھی غنیمت جانو، ایک ایک لمحے کو بھی غنیمت جانو. حضور علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں چلا جائے گا، جانے کے بعد اس جنتی کو ایک چیز کا افسوس ضرور ہوگا. وہ کیا چیز کا افسوس ہوگا؟ نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی تمام چیزیں ہیں، پھر اس کو کیا چیز کا افسوس ہوگا؟ تو اس چیز کا افسوس ہوگا جو دنیا کے اندر ایک لمحہ جو غفلت میں گزار دیا وہ لمحے کا افسوس جنت میں جانے کے بعد بھی ہوگا. کیا تمنا کرے گا بندہ؟ کاش وہ لمحہ بھی میں سبحان اللہ کہہ دیتا، الحمدللہ کہہ دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا، اللہ کو یاد کر لیتا. اپنے سانس کے اندر جو طریقت کا ذکر ہے وہ ذکر کو میں جاری رکھتا، میرے سانس کو بھی میں ضائع نہیں کرتا. اللہ کا ذکر میں سانس کے ذریعے کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتا تو کاش میرے لیے آج بہت اچھا. تو یہ افسوس انسان کرنے لگے گا. حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اور پانچویں چیز وہ ہے کہ تم موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. کیا مطلب عزیزان محترم؟ موت آئے گی، اب اس کے بعد زندگی کو غنیمت جاننے کا موقع نہیں رہے گا. آئے گی تو لے کر چلے جائے گی انسان کو، کیونکہ دنیا کے اندر ہم پہلی بار آئے ہیں اور یہی پہلا یہی آخری بار ہے ہمارے لیے. وہ غیروں کی طرح ساتوں جنم یہ کوئی اسلام کے اندر عقیدہ نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات ہے. وہ غیروں کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے ہیں. 7 جنم لے گا، یہ جنم میں انسان کا وہ جنم میں بندر پیدا ہوگا، وہ جنم میں کتا ہوگا، وہ جنم میں فلاں ہوگا، وہ جنم میں فلاں ہوگا. تو یہ ان کے عقیدے ہیں، ان کے نظریات ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ آئے تو یہی پہلا یہی آخری ہمارا ہے. آئے ہیں تو پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کو دنیا کے اندر آنے کا موقع نہیں ملے گا.
تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. کیا مطلب؟ وہ آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اور موت کب آئے گی نہ ہم کو پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، تو وہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کو ہم کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے. تو غنیمت کیسے جانے؟ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، پروردگار عالم کو منانے کے لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مصروف کر دینا، یہ ہماری اصل زندگی ہے. حضور علیہ السلام صاف طور پر بیان فرما دیے. آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ جو چیز ہے، یہ چیز جب آ جائے گی انسان کے پاس زندگی کو موت سے پہلے، بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ چیزوں کے اندر کچھ وقفہ ہم کو بعد کے آپشن میں مل رہا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے موت آ جائے گی تو بندہ تمنا کرے گا ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ کاش یہ میری موت کے اندر کچھ تاخیر ہو جائے تو میں کیا کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے فاصدق، کہ وہ کہہ رہا ہے فاصدق، کہ میں صدقہ کروں گا، خیر و خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں میں ہو جاؤں گا. یہ تمنا کرے گا، موت کے فرشتے سے کہے گا کہ کاش مجھے مہلت مل جائے، تو مہلت ملنے والی نہیں ہے. تو یاد رکھے عزیزان محترم، آج کے مکمل گفتگو کا ماحصل یہی ہے، دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمایا وہ مختصر زندگی ہے. اس زندگی کو ہم کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ضرورت ہے؟ مختصر سا خلاصہ میں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا